ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم کینیڈا ٹی وی کے ساتھ فخر پاکستان پروگرام میں میں ہوں سلمان لقمان۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ گزشتہ دنوں جو ہے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو آج جو ہم اپنے پروگرام کا حصہ جن کو بتایا ہے، ایسی شخصیت ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے جناب محمد خان مدنی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، آج جو ہے آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں، آج بھی عمران خان صاحب ایوان اقبال آئے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جلسے بھی کیے، عدم اعتماد جمع کرا دی گئی، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ نے بھرپور کوششیں کی ہیں، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تحریک انصاف کو موقع دیا ہے اپنا موقف رکھنے کا۔ آج عمران خان صاحب لاہور تشریف لائے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک تاریخی جلسہ لاہور میں ہوا تھا پچھلے دنوں، اس کے نتیجے میں جو ہمارے جو آرگنائزرز تھے اور جو جتنوں نے ہمارے پارٹی کے ورکرز نے جو کام کیا تھا، ان کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن اور جو آگے کا لاہے عمل ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا اور میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بات کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پروفیشنل لوگ تھے، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز وغیرہ، ان کے ساتھ بھی ان کا انٹریکٹیو سیشن ہوا ہے۔ اس میں مین مقصد یہ تھا کہ جو یہ عدم اعتماد یا اندرونی اور بیرونی جو سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، وہ ایک بہت بڑا یہ ظلم ہوا ہے پاکستان پہ۔ اغیار نے جو کیا سو کیا، جو یہاں کے اندر کے میر جعفر اور میر صادق تھے، انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو یہ خراب کیا، آج دیکھ لیجئے کہ تمام جو بیرونی بھی ایجنسیز ہیں وہ بھی یہ بات تسلیم کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو دور تھا اس میں لا لیسنس کا حوالے سے ہو، یا خصوصاً جو غربت کی شرح ہے یا جو بے روزگاری کی شرح ہے، وہ کم تھی ایز کمپیئر ٹو یہ موجودہ وقت کا نا۔ اور آپ دیکھ لیجئے اب صورتحال اس طرح کی عجیب ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ ناپید ہوا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بات عام ہے، بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ 30 روپے 20 روپے جو ہے پٹرول اور یہ مہنگا ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بجائے اس کے کہ عوام کو ہم ریلیف دیں۔ یہ جو ہے جو یہ حکمران طبقہ ہے، یہ عوام کو مزید جو ہے انڈر پریشر لانے کے لیے، کچلنے کے لیے یہ کمر بستہ ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ باہر کے فیکٹرز کے ساتھ مل کے تو یہ پاکستان کے اوپر مزید وزن اور مزید عام آدمی کی زندگی تکلیف دہ کرنے کے لیے یہ کوشاں ہوتے ہیں۔ اور یہ خاقان عباسی جیسے اور باقی لوگ جو ہیں یہ جا بجا یہ بات کہہ رہے ہیں، اور وہ حکومت میں آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو سازش ہوئی ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ بیرونی مداخلت ہے، جو سازش پہلے ہوتی ہے اور پھر مداخلت اس کے بعد ہوتی ہے ایک پلان ایفرٹ کے طور پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم، جس طرح سے ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کو ہم اقتدار سے نکالیں گے اور اس کے بعد قصہ پارینہ ہو جائے گا اور عوام بھول جائے گی، ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور مٹھائیاں بانٹے گی، جبکہ جو سچویشن از ادروائز۔ ساری قوم اس وقت، سارا میڈیا، سارے لوگ جو ہیں، تمام اداروں کے اندر ایک پریشر ہے کہ عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اور یہ حکومت کا نہیں، یہ تو جو یہ پی ڈی ایم تھی، ان کا یہ سٹانس تھا کہ الیکشن کروائے جائیں۔ عمران خان نے تاریخ میں پہلی دفعہ اپنی حکومت خود ختم کی، جبکہ آپ دیکھ لیجئے پچھلے 2 ادوار جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 5 سال پورے کیے ہیں، جبکہ اصولی طور پہ ہمارا بھی یہ حق بنتا تھا کہ ہم پرفارم کرتے۔ اگر ہم نہیں کر رہے پرفارم، یا ہماری پارٹی کے اندر اور ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہیں کالی بھیڑیں، اور جو کہ اکثر بھیڑیں اب ان کے پاس گندے انڈے چلے گئے ہیں، وہ لوگ، ان کی عوام جو ہے احتساب کرے۔ جس نے لوٹ مار کیا ہے وہ اس کا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ان سب کے پیٹ میں مروڑ بھی اسی لیے تھا۔
تو وہ جو ہے 5 سال پورے ہوتے، اس کے بعد جو اگر جو ناکشیس ایلیمنٹ ہے پاکستان کا اس کو عوام مسترد کریں، اس کو ووٹ نہ دیں۔ اچھا مدنی صاحب یہ بھی بتائیے گا، بڑی اچھی آپ نے بات کی جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں، خان صاحب کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی، کبھی کہیں پہ جلسے کر رہے ہیں، تو ان جلسوں سے جو شہباز شریف کی حکومت بنی اپوزیشن کی مل کے کیا اثر دیکھ رہے ہیں اس پہ پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت شدید ہمارے اداروں پہ بھی، اور خصوصاً یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جس یہ ساری قوم اس کو نامنظور کہتی ہے، ان کے اوپر ایک بڑا پازیٹیو پریشر ہے کہ جو ہے الیکشن کی طرف جایا جائے، اور یہ ان کا ہی سٹانس ہے۔ انہوں نے، آپ کو خود پتہ ہے ماشاءاللہ، آپ اویئر لوگ ہیں، ان کا ہی سٹانس تھا کہ الیکشن دوبارہ کروائے جائیں، جو کہ عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ الیکشن کروائیں، اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ایک باعث جو ایفرٹس ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ الیکشن جو کمشنر ہے وہ بائسڈ ہیں، ان کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور الیکشن دوبارہ کروانا چاہیے، جو پاکستان کا حق ہے، پاکستان کی قوم کا حق ہے، اور یہ پی ڈی ایم بھی یہی بات کرتی تھی، اور اسی وجہ سے حکومت توڑی گئی، عمران خان صاحب نے اپنی خود حکومت کی قربانی دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الیکشن کی طرف فی الفور جانا چاہیے، اور ایک نئی قیادت جو ہے، اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک جنون قیادت، جو کہ ہم بڑے بدقسمت ہیں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے وڈیرے اور لوٹ مار کرنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے فیکٹریز اور پتہ نہیں جاگیریں بنائی پاکستان کے غریبوں کے پیسے سے، اور یہ لوگوں کا حال دیکھیں کہ سارے کے سارے چوروں کا ٹولہ جو ہے پاکستان کے غریب لوگوں کے پیسے پہ عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ بھئی اگر یہ تو عام بندے کا بھی ہوتا ہے، وہ کم از کم کتنا بھی گناہ گار ہو، وہ عمرہ یا حج اس پیسے سے کرتا ہے جو کہ بہت اس کی زندگی کا پیورسٹ پیسہ ہوتا ہے اس سے۔ یہ لوگ غریب لوگوں کا پیسہ ادھر بھی دریغ کرتے، استعمال کرنے میں باز نہیں آتے، اور یہ سارے کے سارے شاہانہ خرچ پہ غریبوں کے پیسے کے اوپر یہ وہاں پر مذاق کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ جن لوگوں کے دربار پہ حاضری دینے جا رہے ہیں، شرم کریں وہ کہ ان کی زندگی کی طور طریقے کیا تھے، ان کی سادگی کا عالم کیا تھا، اظہار اور قربانی کیا تھی، کہ وہ بھوکے رہتے تھے 3 دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب 3 دن اور 4 دن بھوکے رہتے تھے اور آس پاس کا پیٹ پالتے تھے، اور ان کی حالات دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کسی طرح عام آدمی کے پیٹ میں، اس کے منہ میں کوئی چیز نہ چلی جائے، جو ہے وہ بھی چھین لیا جائے۔ تو یہ ایک مذاق ہے، یہ ایک، اس سے بڑی کیا گستاخی ہوگی جو مذاق کیا جا رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود ہی ادھر دردناک پکڑ کے لیے جا رہے ہیں درخواستیں۔ اچھا امن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب میں جو انتخابات جس طریقے سے سی ایم کا ہوا، اسمبلی کے اندر آپ کے سامنے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ابھی تک گورنر صاحب نے جو ہے وزیر اعلیٰ کے جو امیدوار تھے حمزہ شہباز، ان کا حلف نہیں لیا، تو کیا دیکھ رہے ہیں کس طرف یہ جاری ہے ساری باتیں کہ شہباز شریف کے بعد اب وزیر اعلیٰ بن گئے ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز، ان کا جو حلف لینے سے گورنر صاحب نے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں یہ صاف شفاف انتخابات نہیں ہوا، اسمبلی کے اندر لڑائی جھگڑے ہوئے، پی ٹی آئی اور نون لیگ نے ایک دوسرے پر جو ہے تشدد کیا کہا جا رہا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے ایک طرف ہو گئے، اسپیکر پرویز الہی ایک طرف ہو گئے، یہ کیسی سیاست ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو گورنر ہیں عمر چیمہ صاحب، انہوں نے بڑا پرنسپل سٹینڈنگ لی ہے، اور پی ٹی آئی پوری ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تماشا بنایا انہوں نے جو مسلم لیگ نون ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جعلی انتخاب کرایا گیا، پی ٹی آئی کے 25-30 لوگ توڑے گئے، جن کی ہم ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم نے احتجاج سارے پاکستان میں کیے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ کون سا مہذب ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جیتے بلے کے نشان پہ ووٹ آپ ادھر دے دیں، دوسری طرف آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ استعفیٰ دیں اور دوسری طرف دیں، ابھی ہی استعفیٰ دیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشنر ہے اور پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کریں، اور اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک مت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پنجاب میں تحریک انصاف اور ان کے علاوہ اس کی جو ہے وہ حکومت تھی اور اب وہ ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہونی چاہیے وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ اوپر وزیر اعظم ان کو چاہیے، باپ بیٹا ان کو وزیر اعلیٰ چاہیے،
چپڑاسی ان کو جو ہے وہ ڈرائیور ان کو اپنا چاہیے، وہاں کا میئر چاہیے، اس کے نیچے جو ان کا مقصود چپڑاسی ہے کھربوں روپیہ لوٹ کے یہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں جن کے ذریعے، وہ ان کو جو ہے کمشنر چاہیے. مطلب یہ تماشا ہے یہ کہ یہ کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے. یہ ہم لوگوں کو ساروں کو جاگنا چاہیے کہ یہ کون سی ہم اسلامی ریاست ہے، کون سی ہم تعلیمات ہیں. یہ جو آج کل رمضان کے مبارک دن ہے، یہ کون سے اسلام کی تعلیمات ہیں، کون سا مہذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے جس طرح سے یہ ہمارے سوشل فیبرک کو، ہماری سوسائٹی کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، ہمارے نارمز کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. لوگوں کو دے آر کمپیلڈ ٹو ڈو کرپشن. اور جیلوں کے اندر میں 3 دفعہ پی ٹی آئی کی وجہ سے پرتشدد جیل کے اندر گیا ہوں. کوئی بڑا چور نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے اسمبلیوں میں ہیں. 26 کے قریب جو ہے 36 میں سے یہ بیل کے اوپر ہے. میں عدلیہ سے بڑے احترام سے پوچھتا ہوں، میں لائر بھی ہوں، میں پوچھتا ہوں کیا ضمانت پہ رہا ہوا مجرم جو ہے جج لگ جاتا ہے؟ کیا ایس ایچ او لگ جاتا ہے؟ آپ وزیر اعظم لگا رہے ہیں، آپ وہ ان کو اجازت مل رہی ہے کہ وہ وفاقی کابینہ میں چلے جائیں جو کہ ملک کے فیصلے کریں گے، کھربوں روپے کے بجٹ کے فیصلے کریں گے. یار خدا کا نام لیں، خدا کا خوف کریں. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے تنگ آمد بجنگ آمد آ کے ہمارے اپنے اداروں کے خلاف ہو جائے؟ خدا نخواستہ. ہم سب پاکستان کے فوجی ہیں، ہم سب عدلیہ کے کسٹوڈین ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، مگر کیا کر رہے ہیں ہم یہ؟ تو آگے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، نہیں ہونے جا رہے ہیں. کیا نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، پہلے پی ڈی ایم کہتی تھی انتخابات ہوں، جس طریقے سے وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب، اب اس طرف وہ نہیں آ رہے، لیکن اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے. یہ کب انتخابات دیکھ رہے ہیں اب آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ پی ڈی ایم کا سٹانس تھا، بیسیکلی ہمارا نہیں تھا. ہمارے 5 سال پورے ہونے چاہیے تھے. میں نے آپ کو عرض کی یہ پی ڈی ایم کا سٹانس تھا کہ ہمیں فی الفور الیکشن میں جانا چاہیے. عمران خان صاحب نے قربانی دی کہ انہوں نے جس طرح وہ کرکٹ کے اندر وہ نیوٹرل امپائر، اور وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے یہ سارا میچ کھیل لیں یا آپ وہ کر لیں. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ عوام کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. اب جب ہم نے کیا تو یہ دوسرے روایتی طور پہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو منافقانہ روش کے ذریعے انہوں نے دوبارہ سے جو ہے ایک دفعہ پھر شب خون مارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی طاقتوں کو بھی چاہیے، امریکہ کو بھی چاہیے. جو بائیڈن سے ہمیں اس بات پہ تھا کہ یہ ایک سفید پوش آدمی ہے اور غریبوں کا اور پاکستان اپنا انسانیت کا درد سمجھتا ہے، مگر ہی ایکٹڈ ادروائز. اور بڑا نیگیٹو رول ہے میرا خیال ہے ان کی دنیا کی سیاست کے اوپر، اور جس طرح سے وہ دنیا کی حکومتیں گرا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن کو عقل کی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس طرح سے وہ اگر ساری دنیا کے اندر امریکہ کی جو ہے نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، عام بندے کی زبان ہے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آپ پوری قوم کے متعلق جو ہے پوری دنیا میں آپ زہر کا بیج بو رہے ہیں. تو جو بائیڈن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ میں عقل کرنی چاہیے. یہ جو ظلم کیا انہوں نے پاکستان میں، سری لنکا میں، کویت میں، اور اسی طرح عمران خان کا قصور کیا ہے؟ عمران خان نے ہیومینٹی کی بات کی افغانستان کے حوالے سے. اس نے کہا کہ ساروں کو وہ بھوک سے مر رہے ہیں، پہلے ٹھنڈ سی بھوک سے مر رہے ہیں. 40 لاکھ جو ریفیوجیز ہیں وہ ہاربر کیے پاکستان نے. اس کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اب 40 لاکھ کے قریب یوکرین کے مہاجرین جو ہے پوری یورپ میں جا رہے ہیں، جو کہ بہت اکانومی تگڑے ہیں، ان کی طبیعت سیٹ ہو گئی ہے یورپ کی. یہ پاکستان اکیلے غریب ملک نے 40 لاکھ افغانی مہاجرین اکیلے انہوں نے بے یار و مددگار ان کو سنبھالا. ہم نے آج تک سنبھال رہے ہیں. ہم پہ ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا رہا، ہماری بیسز استعمال کی جاتی رہی، ہمارا تباہی کر دی ہماری افغانستان دہشت گردی کے. آج تک ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. اب ڈرون حملے ہوئے جو کہ عمران خان صاحب نے روکے. عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر پوری عالم اسلام کو اکٹھا کیا، ہیومینٹی کی بات کی کہ افغانستان کو بھی جینے دو، ان کو بھی سارے ایڈ دو اپنی. اور جو آزاد پالیسی ہے کہ پاکستان سب کا دوست ہے مگر غلام کسی کا نہیں ہے، یہ جو پالیسیز تھیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کی جو انہوں نے بات کی کہ اکراس دا بورڈ اپنے اندر جو چھپی ہوئی کالی بھیڑیں تھیں ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، اور باہر بھی کی. اداروں کو سادگی کا، ایمانداری کا درس انہوں نے دیا. یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کے بیسک قصور تھے. کمیاں بھی ہوں گی، ہر بندے میں ہوتی ہیں، ہر حکومت میں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جس طرح کے نامصائب حالات تھے اس کے اندر ایک بہت اچھے طریقے سے حکومت چلانے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی اللہ حق ہے،
آج کل مبارک راتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کل شب دعا بھی کر رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائیں لبرٹی میں۔ کل شام ہم روزے کے بعد طارق جمیل صاحب دعا کرائیں گے عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد، اور ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو، پاکستان کو ہدایت دے، اور یہ چور اور ٹھگ جو ہے مسلط ہیں ان کو بھی ہدایت دے، ہمارے اداروں کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، تاکہ ہم ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اپنا سفر ہے اس کو ہم ریسٹارٹ کر کے منزل تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ محمد خان مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما ہے سینئر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ فخر پاکستان پروگرام میں آج یہ گفتگو کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی معاملات عمران خان وہ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا، تمام تر جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ اکٹھی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا ہاتھ تھا۔ برحال یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ امید ہے آج کا فخر پاکستان پروگرام انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔ مجھے اور ممتاز الہی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر، کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔